میں اس چھوٹی عمر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک پڑھتی ہوں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرتی ہوں، تو اس درود پاک کی کثرت کی وجہ سے مجھے یہ تاثیر ملی ہے، مجھے یہ کمال ملا ہے۔ تو بچی کہنے لگی چچا اب آپ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کی بچیوں کا عالم یہ تھا کہ ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، جو شروع بھی درود پاک سے ہوتی ہے اور ختم بھی درود پاک پر ہوتی ہے، اور اس کے جو رائٹر ہیں، اس کے جو مصنف ہیں، جو لکھنے والے ہیں، وہ حضرت شیخ محمد بن سلیمان الجزولی رحمہ اللہ ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت یہ کتاب لکھنے کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ پوری کتاب ہی آپ نے درود پاک سے بھر دی، پوری کتاب میں ہی آپ نے درود پاک کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، تو یہ آپ کو خیال کیسے آیا؟ تو فرمانے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ تو وہیں کھڑے کھڑے پھر میں نے یہ قسم کھائی کہ میں درود پاک کے موضوع پر ایک کتاب لکھوں گا، تو جو ساری کی ساری درود پاک پر ہوگی، جو ساری کی ساری درود پاک سے بڑی ہوئی ہوگی۔ اس نے پوچھا وہ واقعہ آپ کو کیا پیش آیا جس کی وجہ سے آپ نے درود پاک کے موضوع پر کتاب لکھی؟ تو کہا کہ اب یہ جو میرا واقعہ ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، بطور خاص جو ہے اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں گیا، ظہر یا عصر کا وقت تھا، تو میں ایک کنویں کے قریب جو ہے وہ پہنچا، دیکھا کہ کنویں میں پانی بہت نیچے ہے اور اس کنویں میں جو ہے نہ ہی ڈول ہے نہ ہی رسی ہے، اور بغیر ڈول اور رسی کے تو پانی نکالنا بھی جو ہے وہ محال ہے، ناممکن ہے۔ تو میں نے جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھا تو اس کنویں کے متصل جو ہے ایک جو کچا گھر تھا، اور اس کچے گھر کے اوپر ایک بچی جو ہے وہ کھیل رہی تھی، 7-8 سال کی بچی ہوگی، اور وہ کھیل رہی تھی۔ تو جب میں نے ادھر ادھر دیکھا تو پانی کے لیے میرے پاس تو کوئی برتن ہی نہیں تھا، نہ ہی ڈول ہے نہ ہی رسی ہے۔ تو میں نے جو ہے جب ادھر ادھر حیرت سے دیکھا تو بچی نے مجھے پکار کر کہا کہ چچا آپ کو کیا مسئلہ ہے، کیا جو ہے وہ وجہ ہے کہ آپ پریشان ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں نے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور کنویں میں پانی بہت نیچے ہے، نہ ہی رسی ہے نہ ہی ڈول ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو بچی نے مجھے یہ کہا کہ من انتا، آپ کون ہیں، یعنی آپ اپنا تعارف کرائیں۔ تو میں نے یہ کہا کہ اپنا تعارف کرایا، انا محمد بن سلیمان الجزولی، کہ میں محمد بن سلیمان جزولی ہوں۔ تو بچی نے جو کہا کہ آپ پریشان کھڑے ہیں اس وجہ سے کہ ڈول و رسی نہیں ہے اور پانی نہیں ہے، آپ اس وجہ سے پریشان کھڑے ہیں، تو بچی نے کہا کہ جب یہ بات سنی تو بچی میری طرف دیکھ کے ہنس پڑی، اور بچی نے بڑے فصیح جملے مجھے یہ کہنے لگی چچا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ کی ولایت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور کنویں سے آپ پانی نہیں نکال سکتے۔ تو حضرت سلیمان جزولی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹی شاید تو میری بات نہیں سمجھ رہی، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے وہ پانی کے لیے نہ ہی ڈول ہے نہ ہی رسی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے بغیر ڈول اور رسی کے پانی تو نہیں نکالا جا سکتا، ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بچی جو ہے چھت سے نیچے نہیں اتری، بلکہ چھت کے اوپر سے ہی بچی جو ہے وہ جھکی، اور جھک کر جو ہے اس نے اپنا تھوک جو ہے اس کنویں میں ڈالا۔ تو فرماتے ہیں حضرت سلیمان جزولی رحمہ اللہ، لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے معلوم نہیں ہے کہ بچی کا تھوک پہلے کنویں میں گیا یا کنواں جو ہے وہ جو ہے پانی سے پہلے ابل آیا اور کنواں جو ہے پانی سے پہلے بھر گیا، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو پانی جو ہے وہ اچھل کر باہر کناروں تک آ گیا۔ تو بچی نے کہا کہ اب چچا جان آپ وضو کر لیجئے۔ تو میں نے کہا مجھے تو وضو بھول گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں وضو بعد میں کروں گا، اور اس بچی سے پوچھا، یہ بچی اور اس کے سامنے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، بچی یہ بتاؤ کہ یہ تمہیں مقام اور مرتبہ کیسے ملا، یہ تمہیں کمال جو ہے وہ کس طرح ملا؟ تو بچی کہنے لگی کہ چچا تم اتنے بڑے عالم ہو اور پھر مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہو، تو آپ کو تو خود علم ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ اصل میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ یہ تمہیں کمال اور مقام اور مرتبہ کس طرح ملا کہ تم نے تھوک ڈالی کنویں میں اور کنویں کا پانی جو ہے وہ ابلنے لگا۔ تو بچی نے کہا اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو پھر سن لو، کثرت الصلاۃ
अलन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ती हूँ। आप मेरी उम्र ना देखें, मेरी छोटी उम्र ना देखें, मैं इस छोटी उम्र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दुरूद पाक पढ़ती हूँ और आका करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक की कसरत करती हूँ। तो इस दुरूद पाक की कसरत की वजह से मुझे ये तासीर मिली है, मुझे ये कमाल मिला है। तो बच्ची कहने लगी, चाचा अब आप वुजू कर लीजिए। तो मैं जब वुजू के लिए झुका कुएं की तरफ, तो वो बच्ची कहने लगी, चाचा तुम जानते हो वो कौन है जिन पर मैं दुरूद पाक पढ़ती हूँ, उन नबी को तुम जानते हो? तो मैंने कहा कि मैं जानता तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूँ। तो उस बच्ची ने कहा कि वो इतने करीम हैं, वो इतने करीम हैं कि अगर वो किसी जंगल से भी, जंगल में भी चले जाएं, तो जंगल के जो वहशी दरिंदे हैं वो झाड़ियों से निकलकर उनके दामने करम के साथ जो है लिपट जाते हैं। वो इतने करीम है चाचा, कि वो इतने करीम है कि उनके आका करीम अलैहिस्सलाम के फजाइल व मनाकिब उस बच्ची ने बयान किए। तो आप देखें, नतीजा ये है कि दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से बंदे को कैसे कैसे कमालात और कैसे कैसे फजाइल और कैसी कैसी बरकतें मिलती हैं। एक बच्ची के थूक ने ये कमाल किया कि सूखा हुआ कुआं जिसमें पानी कम था, उस बच्ची के थूक ने जो है, उस थूक की बरकत से पानी का कुआं जो है वो बनने लगा। और शेख मोहम्मद बिन सुलेमान जुज़ुली अलैहिर्रहमा ने वुजू किया। तो ये दुरूद पाक की बरकतें हैं। दुरूद पाक की बरकतों से रब तबारक व तआला ज़बान में तासीर पैदा कर देता है। दुरूद पाक की बरकतों से रब तबारक व तआला जो है बंदे की दुआएं कबूल करता है, अपनी खुसूसी रहमत फरमाता है, अपना खुसूसी करम फरमाता है। हम भी आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।